Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer notre Jalsa Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec récitation du Saint-Coran par Mukarram Hafiz Mansour Babar Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. तर्जुमा, ये अल्लाह की सुन्नत उन लोगों के हक़ में गुज़र चुकी है जो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया करते थे और इससे डरते रहते थे और अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते थे और अल्लाह हिसाब लेने के लिहाज से बहुत काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जैसे मर्दों में से किसी का बाप नहीं
بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اور اس کی تسبیح صبح بھی کرو اور شام کو بھی۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں کے حق میں بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان کا خیر مقدم جس دن وہ ان سے ملیں گے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بہت معزز اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے تجھے ایک شاہد اور ایک مبشر اور ایک نذیر کے طور پر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والے اور ایک منور کر دینے والے سورج کے طور پر۔ اور مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ جزاک اللہ۔ پوئم پر مکرم نعمان خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ پیشوا ہمارا جسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لے کر خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الرجا یہی ہے۔ پہلے تو راہ میں ہارے، پار اس نے ہیں اتارے، میں جاؤں اس کے بارے، بس نا خدا یہی ہے۔ وہ یار لامکانی، وہ دل برے نہانی،
دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ Le premier discours, ce sera en ourdou. Si tout le monde a eu des casques. Ce sera par Mukarram Oussama Maqsood Saheb, Murabbi Silsila Ahmadiyya. Le sujet du discours est le comportement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses invités. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرما لیا ہے، میری گزارشات کا موضوع آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہے۔ ایک انسان کے اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک وہ حقوق العباد کا مکمل حق ادا نہ کرے۔ اسلام کی تعلیم میں مہمان نوازی کو ایک بنیادی وصف اور اعلیٰ خلق کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دیگر اقوام اور مذاہب عالم کے بالمقابل مہمان نوازی کی اسلامی تعلیم بھی اپنی تفاصیل کے ساتھ نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اسلام سے قبل بھی عربوں میں مہمان نوازی کا دستور تو تھا، مگر بالعموم اسے شہرت مقصود ہوتی تھی، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ نمونہ پیش کیا جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ اگر ایک شخص غیر متعصبانہ طور پر ہمارے آقا و مطاع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے تو آپ کی سیرت کے پہلو کو آپ کی صداقت کا ثبوت پائے۔
کیونکہ اخلاق کا جامع اور اعلیٰ نمونہ ہمیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتا ہے۔ میں ان تمام پہلوؤں کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک وصف آپ کے سامنے آج بیان کروں گا، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت کا آغاز ہی بے لوث مہمان نوازی اور جذبہ خدمت خلق کے تحت فرمایا۔ جب آپ نے کوہ صفا پر رشتہ داروں کو پیغام حق پہنچایا اور وہ انکار کر کے چلے گئے تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کے ذریعہ انہیں اکٹھا کرنا چاہا۔ آپ نے عزیز و اقارب میں 40 مہمان آپ کے عزیز و اقارب میں سے 40 مہمان آئے اور سب نے سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہنا چاہا تو ابو لہب یہ کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا کہ تم پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ اس پر لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے روز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور دعوت کا اہتمام کرنے کو کہا۔ دعوت میں حضور نے خاندان بنی مطلب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس میں دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم میں سے کون میرا مددگار ہوگا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ یہ پہلا پھل تھا جو اس مہمان نوازی اور دعوت اللہ کے بعد آپ کو نصیب ہوا۔ مہمان نوازی کا خلق تالیف قلب اور دعوت اللہ کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو بسا اوقات انسان کی ہدایت کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم مہمان ٹھہرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دودھ پلا کر اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ سو دودھ پیش کیا گیا۔ اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، پھر دوسری کا دودھ دو کر اسے پلایا گیا، وہ بھی پی گیا۔ اس طرح تیسری بکری کا دودھ بھی پی گیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ اسے پلایا گیا، تب کہیں اس کا پیٹ بھرا۔ لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے تکلف مہمان نوازی اور حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ اگلے روز ہی اسلام قبول کر لیا۔ الغرض آپ کا یہ ایک خلق ہی کتنے لوگوں کی ہدایت کا موجب بنا۔ پھر کسی کے مہمان نوازی کا بدلہ بھی آپ نے کتنا خوب دیا، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتح خیبر کے موقع پر حبشہ کے مہاجرین حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں واپس لوٹے۔ ان میں نجاشی کا بھیجا ہوا ایک وفد بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خدمت کی صحیح فرماتے۔ آپ کے صحابہ نے عرض کی کہ حضور، ہم خدام جو ہیں خدمت کے لیے، تو آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے ہمارے صحابہ کی عزت کی تھی، میں پسند کرتا ہوں کہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کی مہمان نوازی کروں کہ ان کے احسان کا یہی بدلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے حسب حال کھانے کا اچھا اہتمام فرماتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کر کے خوش ہوتے۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ران بھوننے کا حکم دیا اور پھر چھری لے کر گوشت کاٹ کر مجھے عطا فرمانے لگے۔ اسی اثناء میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے بلایا تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ اگر کوئی ملاقاتی کھانے کے وقت آ جائے تو اسے بلا تکلف اپنے ساتھ کھانے میں شامل فرما لیتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رمضان میں لیلۃ القدر کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اندر آ جاؤ۔ آپ شام کا کھانا لے آئے اور محسوس کیا کہ حضرت عبداللہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کم ہونے کے باعث ہاتھ کھینچ رہے ہیں، تو فرمایا، لگتا ہے کسی خاص کام سے آئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے عرض کیا، جی ہاں، مجھے بنی سلمہ نے آپ سے لیلۃ القدر کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج کیا تاریخ ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ 22 رمضان۔ آپ نے فرمایا، کل یعنی 23 کی تاریخ کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنا۔ پھر مہمان نوازی کا ایک اور پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر مہمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے صرف نظر کرنا اور اس وجہ سے مہمان کو تکلیف نہ دینا۔ ایک دفعہ ایک یہودی آپ کے پاس مہمان ٹھہرا۔ رات پیٹ کی خرابی کے باعث اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پاخانہ کر کے اسے خراب کر دیا۔ صبح شرم کے مارے بغیر بتائے چپکے سے چلا گیا۔
جلدی میں اپنی تلوار بھی بھول گیا۔ جب آگے جا کر اسے یاد آیا تو تلوار لینے واپس لوٹا۔ کیا دیکھتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کا گند بھرا بستر خود دھو رہے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ بن طوفہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان زیادہ ہو جاتے، آپ نماز کے بعد صحابہ کو مسجد میں فرما دیتے کہ جو آدمی اپنے ساتھ مہمان لے کر جا سکتا ہے لے جائے۔ لیکن ایک رات مہمان اتنے زیادہ ہو گئے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنے ساتھ ایک مہمان کو لے جائے۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کے باوجود 5 مہمان بچ رہے۔ 5واں مہمان بیان کرتے ہیں کہ میں تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھر تک تکلف نہ کیا اور ہمیں اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جو حضور آپ کے روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ کھانا رکھا تھا وہ ہے۔ حضرت عائشہ وہ کھانا ایک پلیٹ میں لے آئیں۔ حضور نے ان سے تھوڑا سا لیا اور باقی ہم 5 کو دیا اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کھانا لے آئیں، وہ بھی ہم نے کھایا۔ حضور نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کچھ پینے کو ہے؟ آپ نے عرض کی کہ تھوڑا سا دودھ ہے جو آپ کے لیے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ انہوں نے وہ پیش کیا۔ حضور نے اس میں سے تھوڑا سا پیا، باقی تبرک ہمیں دے کر فرمایا بسم اللہ کر پی جاؤ۔ ہم نے وہ بھی پی لیا اور ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اگر چاہو تو ادھر ہی ٹھہر جاؤ اور چاہو تو مسجد چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم مسجد چلے گئے۔ اور مہمان نوازی میں حضور کی بے تکلفی کا بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور اور روٹی موجود تھی کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا آگے ہو کر کھاؤ۔ وہ کھجور کھانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں سرخی دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری ایک آنکھ دکھتی ہے، زیادہ کھجور کھانے میں احتیاط کرو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تکلفی سے ہنس کر عرض کیا میں دوسری آنکھ سے کھاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی خلق اپنے کمال کو پہنچا دیا جائے تب وہ اپنی پوری شوکت کے ساتھ دوسروں پر ظاہر ہوتا اور دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ نمونہ ہمیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری صفائی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کا خلق اس قدر طاقتور اور کامل تھا کہ آپ کے صحابہ نہ صرف اس سے متاثر ہوئے بلکہ ان کے اندر بھی یہ تعلیم سرایت کر گئی۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب مفلوق الحال شخص آیا اور عرض کی میں فاقے سے ہوں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ کھانے کو کچھ ہو تو بھجوایا جائے۔ وہ زمانہ سخت تنگی اور قحط کا تھا۔ سب بیویوں کی طرف سے جواب آیا کہ صرف پانی گھر میں ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پائے۔ ایثار پیشہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے خدا کے رسول، میں اس مہمان کی ضیافت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ اس مہمان کو وہ اپنے گھر لے گئے۔ اپنی بیوی حضرت سلیم سے کہا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا اور اس کا پورا اکرام کرنا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آج تو بمشکل بچوں کے لیے کھانا موجود ہے، ہمارے اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں، آج بچوں کو بھوکا رکھ لیں گے، جب وہ کھانا مانگیں تو انہیں بہلا پھسلا کر سلا دو اور مہمان کے لیے کھانا بچا رکھو۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو حکمت سے دیا بجھا دینا تاکہ خدا کے رسول کا مہمان سیر ہو کر کھا سکے، ہم تو گزارا کر لیں گے۔ مہمان کی عزت کی خاطر اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم خالی منہ ہلاتے رہیں گے۔ چنانچہ میاں بیوی مہمان کے ساتھ بیٹھ تو گئے۔ اس پہلو سے بھی مہمان کے اکرام میں فرق نہ آئے، مگر کھانا ایک آدمی کا تھا۔ حضرت سلیم کھانا رکھ کر چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھیں اور اسے بجھا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ خالی منہ ہلا کر یہ ظاہر کرتے رہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ قربانی اور اخلاص و فدائیت کا یہ عظیم الشان نمونہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ان سے اتنا خوش ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دے دی۔
صبح ہوئی اور ابو طلحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آج کی رات عرش کا خدا بھی تم میاں بیوی کا یہ نمونہ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے رنگ میں رنگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولادوں میں یہ خوبصورت تعلیم نہ صرف الفاظاً منتقل کرنے بلکہ انہیں اس پر کاربند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اردو بولنے والے احباب سے گزارش ہے کہ وہ اب کاسک لے سکتے ہیں، جو باقی تقاریر ہیں وہ فرینچ میں ہوں گی، جس کو مطلب فرینچ کا پرابلم ہو۔